الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور عزت دار بھائی، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے ہمارے نماز کے مسائل کلاس 12 میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم میں، رزق میں، مال میں اضافہ کرے۔ آپ اپنا قیمتی وقت اللہ کی راہ میں نکالتے ہوں، خرچ کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بے شک آپ یہاں پر ہم مجلس لگاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مجلس میں جتنے ہمارے بھائی بہن آپ موجود ہوں، ان سب کا ایک ایک کر کے نام لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مجلس میں۔ شاید ابھی لے رہا ہوگا، یا آپ جس طرح ہم بات کریں اسی طرح اسی وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا، میرا نام، جتنے آپ جڑے ہو ہمارے ساتھ یا جتنے بھی علمی حلقے میں بیٹھے ہیں دنیا میں، ان سب کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نام لیتا ہے اپنے مقررہ فرشتوں کے پاس کہ یہ بندہ فلاں فلاں بندہ یہ علم سیکھ رہا ہے میری خاطر۔ تو کلاس شروع کرتے ہیں۔ پہلے کلاس کا معمول کہ ہم پچھلی کلاس میں جاتے ہیں۔ پچھلی کلاس نمبر 11 میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا آپ کو کلاس کے اندر، کسی نے سوالوں کو آگے پیچھے بھی سمجھا، لیکن چلے آپ لوگوں کو پھر انشاءاللہ سب سے ایک جو امپورٹنٹ سوال تھا وہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کتنے انعامات تھے۔ تو ماشاءاللہ اس میں سے کافی نے لکھا، ماشاءاللہ کبھی ایک دو کم ہو گئے الحمدللہ، لیکن آپ نے لکھا وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو اب آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس کو ہے کاؤنٹ کرنے، جن کو پتہ نہیں چلا کہ کتنے، ابھی وہ کاؤنٹ کرے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 نیکیاں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک، اور دوسرا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں دوسرا، تیسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ درجے کہاں پر ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جنت میں، یہ 10 درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ چوتھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 70 رحمتیں برساتا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، جو درود ابراہیم ہے۔ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو آپ پر درود بھیجتا ہے میں اس شخص کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کون کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ چھٹا پڑھتے ہیں، چھٹا کون سا ہے؟ 6، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے کوئی کام کے لیے مقرر ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہیں اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اور وہی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، سلام بھیجنے کا، درود بھیجنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ طریقے پر جب ہم درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو وہ فرشتے سلام لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو پڑھا دی تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چھٹا یہ ہے اللہ کی نورانی فرشتے ہیں، اس کا نام کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے، چھٹا یہ ہے اس کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ ساتواں چھٹے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یعنی ہم جب درود بھیجتے ہیں، چھٹے میں یہی ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو مقرر فرشتے ہیں ان کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے اس شخص کا۔ ساتواں، جو شخص صبح 10 بار اور جو شام میں 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بنا ہم جنت میں نہیں جا سکتے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، شفاعت یعنی سفارش۔ آٹھواں اور نوواں دونوں ملا کر ابی بن کعب والی حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی پچھلے بار، اور یہ بہت فیمس حدیث ہے ابی بن کعب والی، کہ ابی بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا میں آپ پر درود بھیجتا ہوں ایک حصہ اور 3 حصے دعا کرتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ زیادہ کرو، پھر انہوں نے کہا کہ 2 حصے دعا 2 حصے درود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ، پھر 3 حصے درود 1 حصہ دعا اور زیادہ کرو، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ پر درود بھیجتے رہوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے غم مٹا دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے گناہ مٹا دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ 8واں اور 9واں ہے۔ 10واں کون سا ہے؟ 10واں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے جن کی کوانٹٹی خربوں میں ہے، انکاؤنٹیبل ہے،
زمین میں، آسمان میں، بیت المعمور میں، جو ہم نے پہلے بتایا، تو جو ایک بار فرشتے طواف کر لیتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. جب وہ زمین پر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک بالش کی جگہ بھی نہیں بچتی. ہمارے 7 فرشتے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے. سوچے کتنی تعداد ہے، خربوں میں ان کی تعداد ہے. یہ فرشتے اس شخص کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دے. ٹھیک ہے، اس شخص کی مغفرت کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ سورہ کہف کا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. آپ نے جزائے خیر دے، آپ کو ہم نے کمنٹ کیا، وہ انشاءاللہ اگلے ہم لیں گے. ابھی تو ہم اذان کے مسائل لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ سورہ کہف کا انشاءاللہ وہ نیکسٹ چیپٹر رہے گا جمعہ میں انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 10 ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے. تو شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ فرشتے 70 بار. تو ٹوٹل کاؤنٹ کر لیا آپ نے، 10 ہے. یہ ہے، یہ بھی بتانا تھا آپ کو کہ بنا درود کے جو دعا ہے وہ آسمانوں تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، اگر جو دعا میں ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دعا کس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح حمد بیان کرنا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے، اس کے بعد اپنی حاجت رکھنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اس طرح سے ہم جب دعا کرتے ہیں، جب یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. ورنہ ہم کتنے بھی دعا کر لیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کلاس نمبر 12 شروع کرتے ہیں. لاسٹ چیپٹر میں ہم اوقات نماز کی ٹائمنگ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ نماز کی کتنی سنتیں، کتنے فرض ہے، یہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اور جمعہ کے آداب بھی پڑھے تھے، جمعے کے فضائل بھی پڑھے تھے، یہ سارا سب کچھ پڑھے تھے ہم انشاءاللہ. لیکن آج کا جو باپ ہے، جو چیپٹر ہے، باپ کس کو کہتے ہیں؟ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں اذان کے مسائل. یہ باپ جو چیپٹر ہے، اس میں آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے شاید اذان تو ہم سنتے رہتے ہیں دن میں 5 بار، اور کبھی کبھی تو ہم زیادہ سنتے. کیوں؟ کیونکہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو کبھی وہاں 1-2 منٹ یا 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے، یا کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے. تو ایک دن میں 5 بار جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اذان کے بارے میں کہ علم میں، ہمارے علم میں اضافہ ہو. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اذان کیوں دیتے ہیں، کوئی اگر آپ سے نان مسلم یا پھر کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی پوچھ لے کہ اذان کیوں دیتے ہیں، تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ سنیں اور اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو سننا بھی ہے اور یاد کرنا ہے. جب مسلمان مکہ میں تھے، صحیح حدیث جو ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 190. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 190. جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ساتھ آئے تھے، تب سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور اوقات نماز کا اندازہ لگانے لگے. ان کے وقت وہ ٹائم پر گھڑی بھی نہیں تھی اور کچھ آزا بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ٹائم دیکھے. آج تو ٹائم کے لیے ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے، موبائل، گیجٹس اور واچ، اور باہر وال کلاک، ہر چیز ہے. لیکن وہ ٹائم پر تو کچھ نہیں تھی. ایک دن ان لوگوں نے، جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اس سلسلے میں گفتگو کی کہ نماز کی ٹائمنگ کے بارے میں ہم کیا کریں. کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز کے لیے اکٹھے ہونا ہے، ہمیں جمع ہونا ہے کہ نماز کی ٹائمنگ کے لیے. تو کیا کریں؟ تو کچھ نے کہا کہ انصار کا جو ناخوس ہے، اس طرح ناخوس بنا لو، یعنی کوئی بجانے کی چیز. کچھ نے مشورہ دیا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی جس طرح خرن استعمال کرتے ہیں، یعنی جو اینیمل کی سنگ ہوتی ہے، اس طرح ہم بنا لیتے ہیں، تو اس سے ہم آواز دے لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع کرنے آئے. پھر ایک نے جواب دیا کہ دیکھیں جو مجوسی لوگ ہیں وہ آگ بھڑکاتے ہیں جب ان کا عبادت کا وقت ہوتا ہے، جیسے عیسائی، یہودی، مجوسی، جب ان کا عبادت کا وقت ہے تو یہ کام کرتے ہیں. تو ہم بھی ایسا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کے اگینسٹ میں ہیں تو ہم ان کے کام نہیں کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوئی آدمی نہیں بھیج سکتے جو نماز کے لیے پکارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اٹھو اور نماز کے لیے پکارو. ٹھیک ہے، یہ ہے نماز کا. اب دیکھیں نماز کے بارے میں کہ یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اذان کا. لیکن اذان کے مسائل، اذان کا لغوی معنی ہے اعلان کرنا، کسی چیز کا اعلان کرنا. اور اصطلاحی معنی ہے مسنون الفاظ سے نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان. ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا کہ اصطلاحی معنی مسنون الفاظ سے نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان کرنا. آگے بڑھتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 189. وہ انشاءاللہ مسئلے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اذان کی ابتدائی میں جو اذان کا جو شروعات ہوئی وہ کس طرح سے شروع ہوئی، آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے جب مدینہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نے یہ مشورہ چل رہا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح اکٹھا کریں، کیا کریں. ایک دوسرے سے مشورہ چل رہا تھا. کسی نے باجے کا
دیا، کسی نے کہا کہ مجوسیوں کی جیسے آگ بھڑکائے، کسی نے کہا کہ ہم باجا لگائے، سینگی پھونکے، کچھ نہ کچھ کریں. یہ مشورہ دے رہے تھے. اس کے بعد لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا، مجلس اسی طرح سے ختم ہو گئی اور سب کے سب چلے گئے. وہی مجلس چلے گئی. اسی رات میں، اسی جو رات ہے اس میں رات میں ایک صحابی ہے، عبداللہ بن زید بن عبد الرب. انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ ان کا نام یاد رکھیں، عبداللہ بن زید بن عبد الرب. عبد الرب ان کا نام ہے. تو انہوں نے عبداللہ عبداللہ نام ہے ان کا. تو انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا کہ ایک خواب میں یہ جا رہے، ایک شخص ہے وہ باجا بجاتے ہوئے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم یہ باجا بھیجو، کیونکہ سیل کر دو، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کے لیے ہم کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، تم ہمیں یہ باجا سیل کر دو تاکہ میں یہ جو باجے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں یا مسلمانوں تک پہنچا دوں. تو اس نے کہا کہ یہ باجا نہیں، تمہیں میں اس سے اچھے کلمات سکھاؤں گا. تو اس نے کہا، یہ جو صحابی تھے خواب میں، کہ مجھے سکھا دو. تو پھر جو اذان آج ہم سنتے ہیں وہ اذان ان کو سکھا دی. فوراً صبح اٹھے، اور فوراً صبح اٹھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ خواب دیکھا، کہ خواب میں دیکھا کہ اس نے میں سے باجا خرید رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کیا کیا، اس نے مجھے یہ الفاظ سنائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ جو تمہاری کلمات ہے تم نے جو سکھائی یہ بالکل صحیح، اور تمہارا جو خواب ہے وہ سچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کلمات پھر جاؤ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو، کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے اور وہ اونچی آواز سے اذان دے سکتے ہیں. یہی خواب جب یہ اذان ہو رہی تھی، بلال رضی اللہ عنہ دے رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنے آ گئی. فوراً سے اپنی جو لنگی تہبند تھی اٹھائی، بانی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس نے نبی بنایا اس ذات کی قسم، میں نے خواب میں یہی الفاظ سنے، میں نے خواب میں یہی الفاظ سنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب جو سچ تھا، جو خواب تھا وہ سچا ہو گیا، پورا ہو گیا. اس کا مطلب کہ یہ خواب سچا تھا. تو نوٹ کرے کہ یہ جو خواب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقزید کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. لیکن آج ہم خواب دیکھتے ہیں کہ دین میں کوئی نیا حصہ، یا آج خواب دیکھتے ہیں کہ عبادت میں کوئی نئی چیز. آج ہم خواب دیکھتے ہیں کہ عبادت میں کوئی نہ کوئی کمی آگے پیچھے کرتے ہیں، تو ہمارے خواب کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن آج ہم خواب دیکھیں گے تو آج خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ آج تو گھڑی ہے، جو اذان پہلے دیتے تھے وہ تو ضرورت تھی ان کو، کیونکہ لوگوں کو بلانا تھا. آج تو آپ کے پاس واچز اویلیبل ہے. نماز کی ٹائم آپ کو پتا ہے کہ نماز فجر کی کب ہوتی ہے، فکس ہے ٹائمنگ. فجر 4 بجے، ظہر 1 بجے، اور عصر 4:30 بجے تقریباً، مغرب 7 بجے، اور عشاء 8 ساڑھے 8 تقریباً اس طرح سے. تو آپ کیوں اذان دیتے ہو؟ پہلے تو زمانے میں اذان کا سلسلہ یہ تھا، لیکن ابھی کیوں آپ دیتے ہو؟ تو آپ اس کو کیا بتائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ امت کے علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ انہوں نے ٹائمنگ تو فکس کر دی، لیکن آپ کو جواب کیا دینا ہے اس کو یہ کہنا ہے کہ اذان اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، اذان اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اذان کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا. کتنا بھی زمانہ ماڈرن ہو جائے، اذان کا سسٹم چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا. آج اگر گھڑی ہے، گھڑی کی ہم مدد لیتے ہیں ٹائم دیکھنے کے لیے. آج اگر ہم ہیلپ لیتے ہیں اسپیکر کو، اس کو یوز کرتے ہیں، تو پہلے کے بھی لوگ آپ کو کوئی کہے گا کہ دیکھو، پہلے نہ گھڑی تھی اور نہ اسپیکر تھا، تم اس کو استعمال کرتے ہو، تو پہلے یہ بدعت میں شمار ہوگی، کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو یہ لوگ آپ کو گول گول گھماتے ہیں. آپ ان چکروں میں چھوڑے. آپ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کیا کہنا ہے اس کو، کہ جو اذان ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی انسان نے اس کو ایجاد نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ اذان ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، کوئی انسان نے ایجاد نہیں کیا. خواب اللہ نے، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے، شیطان کی طرف سے. اذان کی طرف، یہ اذان کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی، اور یہ خواب سچا خواب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچ کہا، تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ ایک نشانی ہوگی اسلام کی. تو اب اگر آپ پوچھے آپ سے، کتنا بھی ماڈرن زمانہ اور آگے چلے جائے، ہم اذان کا سسٹم چلتے رہے، اس کو چلاتے رہیں گے، اور یہ چلتے رہے گا.
آپ سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز کا جو سلسلہ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ خواب کے ذریعے آپ کے صحابہ کو پتہ چلا، ان سے پہلے کیسا مشورہ کیا خواب، پھر نماز اذان کی ابتدائی کہاں سے شروع ہوئی، اور اذان یہ قیامت تک چلتے رہے گی جب تک مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ اذان کے جو مسائل ہے یہ سٹارٹنگ میں یہ آپ کے علم میں اضافہ کرنا ضروری تھا، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بیسک چیزیں، کہ ہم اگر کوئی سوال کرتے ہیں نماز کے اذان کی کرتے نماز کی ابتدا جو فرضیت ہے اس کی اذان سے شروعات ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چیز بیسک چیز کیا ہے، یعنی اذان شروع کہاں سے ہوئی، کیوں دیتے ہیں، کیا معاملات ہے، کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بیسک چیزیں ہمارے دماغ میں بٹھا کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اذان آگے بڑھتے ہیں، اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ اذان کا حکم کیا ہے کہ پانچوں نمازوں اور جمعہ کے لیے اذان اور اقامت مردوں پر فرض کفایہ ہے، کہ یعنی ایک محلے میں اگر مسجد ہے تو اگر اس مسجد میں کوئی بھی اگر جا کر اذان دے دیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک ہی بندہ کافی دے دے، فرض کفایہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اذان ترک کرنے کی وعید۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے سے پہلے کسی محلے، کسی قوم پر حملہ کرنے سے پہلے رکتے اور اذان کی آواز سن لیتے۔ اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ نہ کرتے، اگر اذان کی آواز نہیں سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے۔ کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو وہ بستی کافر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز نہیں آتی تو اس پہ چڑھائی کر دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اذان کا مسئلہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، سفر میں اور فوت شدہ نمازوں کی اذان مسنون ہے، یعنی سفر میں جب ہوتے ہیں ہم، یا پھر جو نمازیں ہماری خسر ہو جاتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے تو ان کے لیے اذان دینا مسنون ہے۔ سفر میں دو آدمی ہو، ٹھیک ہے، سفر میں اگر دو آدمی ہو تو انہیں اذان بھی دینی چاہیے اور جماعت بھی کرانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نصیحت دی کہ تم دونوں سفر کرو، اور جب سفر کرنے کے لیے نکلو تو اذان دو اور اقامت کہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے، یعنی جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ یہ نماز کے مسائل، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو سیکھیں، جانیں اور یاد کریں۔ اگلے مسئلے میں، اکیلے آدمی کے لیے سفر و حاضر میں اذان کہنا سنت ہے، بشرطے وہاں اذان نہ دی گئی ہو۔ یہ دیکھیں، غور سے سنیں، آپ لوگوں کے لیے اس میں فائدے، ہمارے لیے فائدے مند بھی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، کہ جب اکیلا آدمی ہو، سفر کے لیے نکلا ہو، تو اس کو اذان دینا سنت ہے اگر اس محلے میں یا اس جگہ پر پہلے اذان نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اپنی بکریوں کو صحرا میں، میدان میں لے جاؤ اور بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ جو تم اذان دیتے ہو تو جن اور انسان تمہاری اذان سن کر روز قیامت تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ جب اذان تم زور سے دو گے تو جن اور انسان تمہاری اذان کی آواز سن کر روز قیامت گواہی دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب تم میں سے ٹھیک ہے، جب تم میں سے کوئی جنگل صحرا میں ہو، بغیر اذان اقامت نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں غور سے سنیں، جب تم میں سے کوئی جنگل صحرا کھلے میدان میں ہو اور اذان نہیں دے، اقامت کے لیے اقامت کرے اور نماز پڑھائے، تو یہ اکیلا نماز ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے دو فرشتے ہیں جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اذان نہیں دیتا، صرف اقامت کہتا ہے اور نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے جو دو فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اذان بھی دیتا ہے اور اقامت بھی کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تو سنیں، غور سے سنیں، اگر کوئی شخص کھلے جنگل میں، صحرا میں، وادی میں اکیلا ہے اور اذان بھی دیتا ہے اور اقامت بھی دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پیچھے فرشتوں کی اتنی بڑی صف ہوتی ہے، نہ ان کا نہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور نہ آخر، یعنی اتنی اپنی آنکھوں سے حد و نکاح تک جتنی دور جا سکتے دیکھیں، اس کے بھی آگے فرشتوں کی، جو حد فرشتے اور جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اکیلے میں بھی اگر ہم ہیں تو ہمارے لیے ہے کہ نماز کے لیے اقامت دے، اگر اذان نہیں ہوئی تو اذان دے، اگر اذان ہو گئی تو اب اقامت دے۔ اور ایک اگلا مسئلہ لیتے ہیں، یہ ہماری بہنوں کے لیے خاص ہے، کیا خواتین اذان اقامت کہہ سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ آپ کو ضروری ہے جاننا، کیونکہ اکثر بہنوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اذان دینا ہی نہیں دینا ہے۔
کیا پتا مجھے بتائے کہ اذان دینا ہی نہیں دینا، عورتیں اذان دے سکتی ہے نہیں دے سکتی؟ ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اذان اور اقامت کا حکم صرف مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ اگر عورت بلند آواز سے اذان کہنا، اگر عورت اگر کوئی مرد نہیں ہے تو اگر وہ بلند آواز سے اذان کہنا چاہتی ہے تو یہ بالاتفاق جائز نہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ لیکن بعض صحابہ و ائمہ اکرام کے قول کے مطابق کہ عورت کی جو اذان ہے، اقامت ہے، صرف آہستہ آہستہ آواز سے اقامت دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آواز سے، بالکل اگر عورتیں جماعت کروا رہی ہے تو عورتیں جب جماعت کر رہی تو اذان بھی دے سکتی ہے، اقامت بھی دے سکتی ہے، لیکن ہلکی ہلکی آواز سے، آواز ہلکی ہلکی ہو، یہ نہیں کہ اسپیکر میں دینا ہے۔ آج کل عورتیں اسپیکر میں بھی آواز دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں اذان کے معنی و مقاصد، ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں اذان کے معنی و مقاصد۔ اذان صرف چند الفاظ ہونے کے باوجود عظیم معنی پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کا اعلان اور کفر و طاغوت سے انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ کفر و طاغوت، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو، ٹھیک ہے، شیطان۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص کی جو ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات سنتے ہیں، اس کی زیادہ اطاعت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ سے زیادہ، اللہ کے نبی سے زیادہ، اس کا مطلب وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے، وہ طاغوت ہے، یعنی شیطان ہے وہ۔ تو یہ اس کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اذان جو ہم دے رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، توحید کا اعلان اور کفر و طاغوت کا انکار، یعنی کفر کا بھی انکار کرے، طاغوت کا بھی انکار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد اسلام کے عظیم رکن نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں، جس میں دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو یہ ایک اذان کے معنی و مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چند الفاظ یہ چیز کہنے نہیں ہے، ایک شخص اپنی آواز بلند کر کے اللہ کی توحید کا بیان کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا کلمہ ہم سر عام کھلے میدان میں، کھلی جگہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم تعریف بھی کر رہے ہیں، عظمت بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں، اور گواہی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا سب کچھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اذان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 608، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ غور سے سنیں، یہ ایک ہنسی بھی ہے اس میں، آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اذان سے فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اور آگے اگلی کلاس میں لیں گے کہ اذان سے فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے، سنیں، شیطان کی جو ہوا خارج ہوتی ہے اور بڑی تیز کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے، پیٹ موڑ کر یعنی جو بیک سائڈ ہے وہ بھاگتا ہے، تاکہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں سنائے نہ دے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس اتنی اسپیڈ میں آتا ہے واپس مسجد کی طرف یا لوگوں کی طرف۔ جب اقامت تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر موڑ کر پھر بھاگتا ہے اتنی اسپیڈ میں، اور جب مؤذن اقامت جو تکبیر ختم کرتا ہے تو اسپیڈ سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حدیث نمبر کون سی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان دیتے ہی فوراً شیطان پیٹ پھیر کر اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، گیس خارج ہوتی ہے، اور اسپیڈ میں بھاگتا ہے، اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز بھی نہ پڑے۔ جیسا ہی مؤذن اذان ختم ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے، پھر مؤذن جیسا ہی تکبیر یعنی اقامت دیتا ہے، دیتے ہی پھر پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، جیسا ہی مؤذن اقامت ختم کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، اور آتے ہی نمازیوں کے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کو بکری کے بچے کے شکل میں آتا ہے، اور پیروں کے جو مرد ایک دوسرے سے پیر ملاتے نہیں ان کے پیروں کے بیچ میں گھستا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
یہ غور سے سنیں، یہ وسوسے کا آج بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ دیکھیں ہمارے دلوں میں کتنے وسوسے آتے ہیں۔ کہتا ہے وسوسے، کیا کہتا ہے شیطان، کیا کرواتا ہے ہم سے، یہ ساری سب کچھ ہم جانتے ہیں کہ وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات تم بھول گئے ہو، فلاں فلاں چیزیں یاد دلواتا ہے، ایسی باتیں ہمیں یاد دلواتا ہے جو ہم بھول گئے۔ اسی طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو سستی دلواتا ہے، اور ظہر، عصر، عشاء اور مغرب میں اس کو وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 3 پڑھی۔ یہ اکثر مردوں میں، عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ظہر میں، عصر میں، عشاء میں کہ میں نے 3 پڑھی یا 5 پڑھی یا 4 پڑھی یا 5 پڑھی یا 3 پڑھی، یہ اس میں وسوسے میں ہماری نماز ہماری خراب کرتا ہے۔ اور مغرب میں کیا کرتا ہے، ہمیں وسوسے ڈال کر ہماری جو نماز ہے اس کو تاخیر کرتا ہے۔ شیطان یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ شیطان ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو وسوسے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر کہ وسوسے کیا ڈالتا ہے، کہ اور بھی زیادہ ڈالتا ہے، لیکن میں آپ کو اندازہ دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے دل میں بھی یہ وسوسے آج بھی چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ ہر کام کے لیے وسوسے ڈالتے دیتا ہے، لیکن اس کے الگ الگ پلاننگ سے، ٹھیک ہے۔ جب نماز میں ہم سورہ فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگلی سورت کون سی پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کے بعد یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی، لیکن جب ہم نماز پھیرنے کے بعد، نماز سلام پھیرنے کے بعد جب ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سی پڑھی، تو یہ وسوسے ڈال کر ہماری نماز خراب کر دیتا ہے۔ اور کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے، کہ بچے شرارت کر رہے، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، بچے کچھ گرا تو نہیں رہے، کچھ کھا تو نہیں رہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، مال کا، کسی کے پاس سے مال آنا ہے، قرض آنا ہے، کسی کو مال دینا ہے، الیکٹریسٹی بل پے کرنا ہے، کھانے کی دکان پر، مال پر جا کر سامان لینا ہے، یہ سارے سب چیز وسوسے ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی چھوڑے، آپ ٹیلر کے پاس سے کپڑے لینا ہے، یہ بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ سوچے کہ آپ کو آپ بھول بھی گئے تھے کہ ارے میرے پاس کپڑے، ٹیلر کے پاس کپڑے تھے، تو آپ بھول بھی گئے، لیکن شیطان وسوسے ڈال کے نماز میں آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ٹیلر کے پاس میرے کپڑے، عید کے کپڑے وہاں پر ہے، یا کچھ کام کی وجہ سے بھول گئے تھے، کپڑے وہاں سے لینا ہے۔ گھر کا خرچ یہ چلانے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ کچن میں اکثر ہوتا ہے کہ کچن میں گیس میں نے آف کی نہیں کی، کچن میں میں نے کھانا چولہے پر ہے، سالن چولہے پہ ہے یا نہیں، یہ بھی وسوسے۔ یعنی کبھی کبھی تو ایسی طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے، ڈراتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ آپ ڈر جائیں۔ جب ہم یہ ساری نماز میں وسوسے ڈال کے ہماری نماز کو خراب کر دیتا ہے، اور پھر جب ہم نماز جب خراب ہو جاتی ہے تو دیکھیے پھر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھا یا نہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک اللہ کا امتحان ہے کہ جب ہم یہ ساری نمازیں ہماری خراب ہو جائے گی تو آپ بتائیں کہ ایسی غافل نمازیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ نمازوں کو، جو غفلت والی نمازیں ہیں، یہ وسوسے سے ان کو کیسے ختم کریں۔ میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، وہ تو عربی میں، ٹھیک ہے نا، یعنی سورہ فاتحہ، کوئی بھی ضمی سورہ ہے، کوئی بھی آیت آپ پڑھتے ہو، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو عربی میں، اور جو سورت آپ پڑھتے ہو تو اس کا ٹرانسلیشن آپ کو یاد ہونا ہے، جو ترجمہ ہے اس کا آپ کو یاد کرنا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے تو آپ، اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو مثال کے طور پر آپ کے اسکرین کے سامنے ترجمہ میں چھوڑتا ہوں، اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ اگر سورہ فاتحہ کا آپ کو ترجمہ پتہ ہے، لیکن اس کے سورہ کے بعد اگر کوئی سورت کا ترجمہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ فوراً اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو فوراً یاد کر لیں، اس ترجمے کو اپنے دل اور دماغ میں فٹ کر لیں۔ جب آپ کی آپ کوئی سورت پڑھو گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے دماغ میں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں وسوسے آتے ہیں، تو آپ کو اس کا ٹرانسلیشن پکا زبانی یاد ہونا ہے، تو اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن آپ کے دل میں بالکل فٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بالکل آسان ہے فارمولا، آپ لوگ یاد کر لے، سن لے، اس کو لکھ لے کہ جب اگر مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔
حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پہ تو نے فضل کیا ہے۔ غیر المغضوبی، ان کے راستے پر نہ چلا یہودیوں کے جنہوں نے علم سیکھ کر لوگوں کو ان کو بتایا نہیں، وہ غافل ہے۔ علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ نہیں جو ضالین ہے، جو نصارى ان کے راستے پر نہیں، جو گمراہ والوں کا راستہ ہے۔ تو یہ ترجمہ آپ کو بائی زبان، بائی ہینڈ آپ کو یعنی یہ یاد کرنا ہے۔ جب آپ یہ ٹرانسلیشن جب آپ کو یاد ہوگا تو شیطان کے وسوسے آپ پہ نہیں چلیں گے۔ قرآن کی کوئی بھی صورت، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جب ایک بار آپ اس کو یاد کر لے ٹرانسلیشن کے ساتھ، جب آپ اس کو دہراتے ہو، اس کا ترجمہ آپ کے دل و دماغ میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو سمجھے آپ کے دل میں وہ وسوسے ڈالنے نہیں آ سکتے، یہ اس کے وسوسے وہ کام نہیں کریں گے۔ یہ بالکل آسان فارمولا ہے، آپ لوگ ٹرائی کریں۔ جب بھی نماز کے لیے آپ تیاری کریں یا ریڈی ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، پڑھنے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لے کہ کون سی صورت پڑھنی ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ آپ کی زبان پر یاد ہو کہ یہ صورت کا یہ ترجمہ ہے، تو پھر دیکھیں شیطان کے وسوسے آپ کے اوپر نہیں چلیں گے۔ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے سبحان ربی العظیم اس کا بھی ترجمہ آپ کو پتہ ہو، سبحان ربی الاعلیٰ اس کا بھی ترجمہ پتہ ہو، تشہد کے بارے میں جو تشہد پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو، درود ابراہیم اس کا بھی ہمیں ترجمہ پتہ ہو، اور اس کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں اس کا جو ترجمہ وہ بھی ہمیں یاد ہو۔ جب آپ کو یہ ترجمے آپ کے دل اور دماغ میں فٹ ہو جائیں گے، جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ جب آپ یہ پڑھو گے تو آپ کے شیطان کے وسوسے آپ کے اوپر کام نہیں آئیں گے۔ یہ میں فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ یہ نیور فیل فارمولا ہے، 100% کام آئے گا۔ جب آپ ترجمے کی تلاش میں بزی ہو جاؤ گے تو شیطان کے وسوسے آپ پہ چلیں گے نہیں، شیطان کے وسوسے آپ کے اوپر چلیں گے نہیں، کتنا بھی وہ کوشش کر لے اس کا ایک بھی وسوسہ آپ کے اوپر نہیں چلے گا۔ تو آپ یہ کوشش کریں اور نماز کو آرام سے سکون سے پڑھیں، اطمینان سے، تو جب آپ کی یہ جو وسوسے وہ کام ہی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے جو وسوسے اس کے آپ کے اوپر چلیں گے نہیں۔ تو آج کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں، رزق میں اضافہ کرے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں مقام دے۔ جو ماں باپ ہمارے نہیں، جن بھائیوں کے ماں باپ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، ان کے قبر کے عذاب سے بچائے۔ جو بھائی بہن بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ جو بچے تکلیف میں ہیں اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ جو بھائی پریشان ہیں دنیا میں، امریکہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، جہاں پر بھی پریشان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو ہمیں ہدایت کا راستے پر چلانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کی کلاس نمبر 12 یہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے۔ آج ہم جو پڑھے تھے وہ نماز کے مسائل تھے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل کو یاد رکھیں۔ تو یہ نماز کے مسائل میں ہی تھے، یہ جو ہم بتا رہے تھے آپ کو ایک مسئلہ شیطان کا، ہمارے لیے ضروری تھا کہ یہ بھی شیطان کے وسوسے سے کس طرح سے بچے۔ اگلی کلاس میں ہم اذان کے فائدے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اذان کے فائدے اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔